جنگ گواڈلیٹ کے بعد طارق بن زیاد نے اندلس کے جنوب مغربی علاقے کا رخ کیا۔ ان اطراف میں گات شہزادوں کے ہمدردوں کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ طارق بن زیاد سب سے پہلے صوبہ قادس کے مشہور شہر شدونا کی شہر پناہ کے نیچے پہنچے۔ اہل شہر مسحور ہو گئے اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد انہوں نے اطاعت قبول کی۔ اس کے بعد مسلمان شہر قرطبہ سے مغرب میں ایک شہر حسن المدور کی طرف چلے، وہ بھی قبضے میں آیا۔ پھر صوبہ اشبیلیہ کی طرف مڑ گئے۔ اشبیلیہ سے 25 میل مشرق میں شہر کرمونا آباد تھا، وہ بھی زیر نگی ہوا۔ اب مسلمان اندلس کے تاریخی شہر اشبیلیہ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے۔ شہر والوں نے خاموشی کے ساتھ جزیہ ادا کرنا منظور کر لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ روڈرک کی فوج کے کچھ شکست خوردہ سپاہی استجا میں جمع ہوئے۔ یہ شہر بھی صوبہ اشبیلیہ ہی میں واقع ہے۔ طارق بن زیاد نے اس شہر کا رخ کیا۔ ان لوگوں نے شہر والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا سخت مقابلہ کیا۔ ناظرین، گواڈلیٹ کے میدان کے بعد ابتدائی فتوحات کے سلسلے میں اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ طارق بن زیاد شہر کا محاصرہ کیے رہا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی، شہر والوں میں سے ایک شخص کسی ضرورت سے دریائے شنیل کے کنارے آیا۔ استجا اس دریا کے بائیں کنارے آباد ہے۔ طارق بن زیاد کی نظر اس پر پڑی، وہ دریا میں اتر چکا تھا۔ طارق بن زیاد نے جفت مار کر پانی میں ہی اس کو دبوچ لیا اور دریا سے نکال کر چھاؤنی میں لایا۔ شکل و شباہت سے وہ معززین میں سے معلوم ہوا۔ طارق بن زیاد نے کرید کر حالات پوچھے تو معلوم ہوا وہی شہر کا والی۔ طارق بن زیاد نے اس سے اپنے حسب منشا شرطیں قبول کریں۔ جزیہ کی رقم مقرر ہوئی اور شہر کے دروازے کھل گئے۔ یہ والی جب تک زندہ رہا ان شرطوں کا پابند رہا۔ ناظرین، استجا میں شیریں پانی کی قلت تھی۔ طارق بن زیاد نے شہر میں پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ استجا سے 4 میل کے فاصلے پر ایک دریا بہتا تھا، اس سے نہر نکال کر شہر میں لایا۔ وہ نہر عین الطارق کے نام سے موسوم ہوئی۔ استجا کی شکست کے بعد اندلسی امراء اور عوام اپنے مستقبل کی امیدوں سے مایوس ہوئے اور ان میں اس قدر خوف و ہراس پیدا ہوا کہ عوام میدانی علاقوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں چلے گئے اور امراء اپنے قیمتی ذخیروں کو لے کر تیتلا میں جا کر پناہ گزیں ہوئے کہ اس کی مضبوط شہر پناہ شاید ان کے مال و دولت کی حفاظت کر سکے۔ ادھر کاؤنٹ جولین طارق بن زیاد کو اپنے مفید مشورے دے رہا تھا۔ استجا کی فتح کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت اندلسیوں پر رعب چھایا ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے مختلف صوبوں میں پھیلا دیے جائیں۔ کاؤنٹ جولین نے کہا کہ میں لائق اور با اعتماد رہنما ان دستوں کے ساتھ کر دوں گا جو راہ کی دشواریوں کو آسان کریں گے اور مختلف مقاموں کے متعلق ضروری معلومات دیتے رہیں گے۔ اور پھر کاؤنٹ جولین نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اب وہ فوج لے کر دارالسلطنت تیتلا پر حملہ آور ہو تاکہ اندلسی لشکر آپس میں مل کر کسی کو راڈرک کا جانشین مقرر کریں اور ان میں کوئی شرازہ بندی پیدا ہو انہیں اسی انتشار کی حالت میں زیر نگیں کر لیا جائے اور صوبوں کے اہم مرکزوں اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ اس نے ایک طرف تو فتوحات کی تفصیلات موسیٰ بن نصیر کے پاس لکھ بھیجیں اور دوسری طرف عملی قدم اٹھانے کے لیے استجا کو صدر مقام قرار دیا اور یہاں سے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے تیار کر کے مختلف اہم شہروں قرطبہ، غرناطہ، مالکا، تدمیر کی طرف بھیجے اور خود فوج لے کر دارالسلطنت تیتلا روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر والی افریقہ کا جواب آیا۔ اس نے بدقسمتی سے طارق کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھنے سے باز رہنے اور اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنے کی ہدایت لکھ بھیجی کہ وہ امدادی لشکر لے کر خود اندلس پہنچے گا، حالات کا جائزہ لے گا، اس وقت اگر مناسب ہوا تو پیش قدمی کی جائے گی۔ مگر طارق بن زیاد اندلس کے موجودہ حالات سے اس قدر مطمئن تھا کہ وہ والی افریقہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ وہ جب آئے گا اس کو صورتحال سمجھا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ مگر موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کی یہ حکم عدولی سخت ناگوار گزری اور جوش انتقام میں اس نے طارق بن زیاد کی سیاسی زندگی کا خاتمہ کر دیا، جبکہ موسیٰ بن نصیر اندلس میں رونما ہونے والے واقعات کی صورتحال سے بالکل بے بہرا تھا۔
तारक बिन जियाद इस्लामी लश्कर के सिपा सलार होने की हैसियत से खूब समझता था कि उससे क्या करना है। उसकी पेशकदमी हालात का तकाजा थी। अगर वो ऐसा ना करता तो ईसाइयों की इस वक्त बिखरी हुई कुव्वत फिर यकजा होकर इस्लामी लश्कर की पेशकदमी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती थी। रॉड्रिक ने यहीं बैठकर मुसलमानों से मुकाबले की तैयारियां की थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क के एक तजर्बेकार गुलाम मुफीस की सरकर्दगी में 700 सवारों का एक दस्ता उसकी फतह के लिए भेजा गया। मुफीस दरिया शकंदा के किनारे तराई हुई झाड़ियों में छुप गया और जासूसों को तहकीकात के लिए शहर की तरफ भेजा। वो एक चरवाहे को पकड़ लाए। उससे मालूम हुआ कि कुर्तबा के अमरा और रोसा शहर को छोड़कर तीतला चले गए हैं। शहर का वाली सिर्फ 400 सिपाहियों और थोड़े से मामूली शहरियों के साथ शहर की हिफाजत के लिए रह गया है। और यह कि शहर की फसील बड़ी मुस्तहकिम, संगीन और खासी बुलंद है। लेकिन यह भी मालूम हुआ है कि एक मकाम पर जहां अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, एक रोजन मौजूद है और उससे इस मौके पर फायदा उठाया जा सकता है। नाजरीन, ये मालूमात बड़ी मुफीद साबित हुई। मुसलमान रात की तारीकी में इसी चरवाहे की रहनुमाई में कुर्तबा की तरफ बढ़े। इत्तफाक से बारिश हो गई, जमीन नरम थी, घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई न दी। खामोशी से दरिया कुर्तबा को अबूर कर लिया गया। फसील की दीवार साहिल से तकरीबन 30 गज के फासले पर थी। पहले फसील पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की गई। फिर उस रोजन का पता चला। अंजीर के दरख्त की शाखें दीवार पर लटक रही थी। एक आदमी उस दरख्त के सहारे दीवार पर चढ़ गया। फिर पगड़ियों की कमंद बनाकर चंद सिपाहियों को ऊपर खींच लिया गया। फिर इसी तदबीर से फसील के उस पार उतरे। फसील के पासबान बेखबर सो रहे थे। इन्हें कत्ल करके फाटक खोल दिया गया। मफीज फाटक के सामने फौज के लिए मुंतजिर खड़ा था। फाटक खुलते ही इस्लामी लश्कर रेला बन के अंदर घुस गया और शाही महल का रुख किया। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो सुनसान पड़ा है। हाकिम शहर 400 सिपाहियों के साथ किला कलीसा सेंट जॉर्ज में, जो शहर के मगरबी हिस्से में एक बाग में वाक़या था, महसूर हो गया है। इस कलीसा के अंदर करीब की एक पहाड़ी से जमीन दोज रास्ते से पानी आता था। 3 महीने मुहासरे में गुजर गए और कामयाबी की कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। मफीस के जासूस जा बजा लगे हुए थे। इनमें से एक हबशी गुलाम रबाह अपनी हमाकत से कलीसा के बाग के एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़कर खाने लगा। इस पर एक अहले कलीसा की नजर पड़ गई और उसको पकड़कर किले में ले गए। कहा जाता है कि अहले कलीसा ने इससे पहले किसी हबशी को नहीं देखा था। उसके जिस्म की स्याही को धोने के लिए उस चश्मे पर ले आए जिसमें पानी आकर जमा होता था। इस तरह रबाह ने पानी के इस जखीरे और उसके रास्ते को देख लिया। जब लोगों को उसके जिस्म की स्याही के कुदरती होने का यकीन आया तो कलीसा में ले जाकर उसको कैद कर दिया। मगर वो इत्तफाक से किसी तरह कैद से निकल भागा और 7वें दिन मफीस के पास आकर कलीसा और उसके चश्मे के चश्मदीद हालात बयान किए। नाजरीन, ये वाकया ख्वाह सही हो या ना हो, बहरहाल किसी न किसी जरिए से मफीस को कलीसा के अंदर पानी पहुंचने का सुराग मिल गया। चुनांचे उसने फौरन ही इस जमीन दोज नहर के रास्ते को रोक लिया। पानी का बंद होना था कि कलीसा के महसूरीन को अपनी बर्बादी का यकीन आ गया। मुफीस ने इस्लाम या जजिया कबूल करने की शर्त पेश की, मगर कलीसा वाले रासखल अकीदा गयूर ईसाई थे। इन्होंने इनमें से किसी भी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस गुफ्तगू की नाकामी के बाद हाकिम शहर के पाए इस्तकलाल में लग्जश पैदा हो गई और वो एक शब कलीसा से निकल भागा। मफीस को इतला हो गई। उसने भी ताकब में अपना घोड़ा सर पर डाल दिया। मुकामे कतलीरा के करीब हाकिम शहर घोड़े पर नजर आया। दोनों बेतहाशा घोड़े दौड़ा रहे थे। इत्तफाक से हाकिम शहर का घोड़ा एक तालाब फांदने में ठोकर खाकर गिरा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मफरूर परेशानी के आलम में अपनी ढाल पर बैठ गया। मुफीस बिजली की तरह कूदता हुआ सर पर आ गया और आते ही हथियार छीनकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हाकिम शहर के गिरफ्तार हो जाने के बाद कलीसा वाले हिम्मत न हारे, अगरचे उनकी जान पर बन गई। बिल आखिर मफीस ने इनको जेर करने की सख्त से सख्त तदाबीर इख्तियार की, यानी कलीसा के गिर्द आग जलवा दी, जिससे मजबूर होकर इन्हें इताअत कबूल करनी पड़ी। मुफीस ने इस किले के सर होने के बाद तारक बिन जियाद को फतह की खुशखबरी भेजी
اور اپنے ساتھ کے سواروں کو اس شہر میں بسا دیا۔ نیز صوبہ قرطبہ کے یہودیوں کو یہاں آ کر آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس جزیرہ نما میں یہودیوں اور عیسائی کے درمیان درینہ کشمکش قائم تھی۔ وہ اس موقع پر اپنا انتقام لینے کے لیے مسلمان فاتحین کے بڑے جانثار اور وفادار دوست ثابت ہوئے اور بڑی تعداد میں آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ مفیس نے اپنا قیام قرطبہ کے شاہی محل میں رکھا اور اسی وقت سے قرطبہ اندلس کے ممتاز اسلامی شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ قرطبہ پر مسلمانوں کا حملہ شوال کے مہینے 92 ہجری میں بمطابق اگست 711 عیسوی میں ہوا اور ماہ محرم 93 ہجری بمطابق ماہ اکتوبر نومبر 711 عیسوی میں یہ اسلامی شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دوسری طرف شہر مالکا کو فتح کرنے کے لیے جو دستہ بھیجا گیا تھا وہ بھی کامیاب ہوا۔ مالکا والے شہر کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں جا چھپے تھے۔ مجاہدین آگے بڑھے شہر البیرا کا رخ کیا، جہاں آگے چل کر شہر گرناتا کی بنیاد پڑی اور اس نے بڑا نام و نمود حاصل کیا۔ اس شہر کے مفتوح ہونے کے بعد شہر ریا بھی مفتوحہ علاقے میں شامل ہوا اور آگے بڑھ کر اسلامی لشکر اریولا کے مقام پر اترا اور اس مہم میں اسلامی دستوں کی آخری منزل یہی تھی، کیونکہ یہاں پہنچ کر اس علاقے کے عیسائی حاکم تھیوڈمر کے ساتھ صلح کی بات چیت ہوئی۔ ناظرین، تھیوڈمر روڈرک کے زمانے میں صوبہ اندلس کا والی تھا، لیکن مسلمانوں کے غلبہ پانے کے بعد وہ صوبہ مرسیہ میں چلا گیا تھا اور یہاں گاتھک لشکر کو فراہم کر کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ریا میں شکست کھا کر وہ آریولا میں آ کر پناہ گزین ہو گیا تھا۔ جب اسلامی لشکر نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو تھیوڈمر نے جم کر مقابلہ کیا، مگر اس کے بہت سے سپاہی کام آ چکے تھے۔ لڑنے والوں کی تعداد اس کے پاس زیادہ باقی نہ رہ گئی تھی، لیکن اس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے عورتوں کو سپاہیانہ لباس پہنایا اور اسلحے سے آراستہ کر کے فصیل پر کھڑا کر دیا۔ دور سے مردوں اور عورتوں میں تمیز کرنا دشوار تھا اور ان عورتوں اور مردوں میں تمیز کرنا دشوار تھا اور ان عورتوں کے آگے بچے کچھ سپاہیوں کو ہتھیاروں سے آراستہ کر کے کھڑا کیا گیا اور پھر صلح کا جھنڈا لہراتا خود اسلامی لشکر میں آیا۔ مسلمانوں کو دور سے فوج کی تعداد زیادہ نظر آئی، وہ فریب میں آ گئے اور آسان شرطوں پر صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ تھیوڈمر نے صلح کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ پھر جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو شہر میں عورتوں بچوں کی بڑی تعداد اور محض تھوڑے سے سپاہیوں کو دیکھا تو اس وقت انہیں تھیوڈمر کے فریب جنگ کا اندازہ ہوا اور وہ آسان شرطیں قبول کر لینے پر کف افسوس ملنے لگے، لیکن صلح کی جو شرائط پا چکی تھی ان پر قائم رہے۔ یہ علاقہ تھیوڈمر کے قبضے میں ہی رکھا گیا اور پورا علاقہ آگے چل کر تھیوڈمر کے نام پر تدمیر کے نام سے مشہور ہوا۔